ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان اور عمان کے بعد دورہ روس۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات، حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ صدر پوٹن نے کہا ایرانی عوام اپنی خود مختاری کے لیے حوصلے سے لڑ رہے ہیں، امید ہے ایران اس مشکل مرحلے پر قابو پانے کے بعد امن کی جانب بڑھے گا۔ روس مشرق وسطیٰ میں جلد از جلد امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر پوٹن نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ عباس عراقچی نے کہا خوشی ہے روس کے ساتھ اعلیٰ سطح پر بات چیت کا موقع ملا، ایران اور روس کے تعلقات گہرے اسٹریٹجک شراکت داری سے جڑے ہیں، ایرانی عوام نے امریکی جارحیت کے خلاف بہادری سے مزاحمت کی اور کرتے رہیں گے، روس کی جانب سے یکجہتی پر شکر گزار ہیں۔ امریکہ کی ایرانی ایئر لائن سے تعاون کرنے والی کمپنیز پر پابندی کی دھمکی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں ایران کی ایئر لائنز کو خدمات فراہم کرنے والی کمپنیز پر پابندی لگا سکتے ہیں، غیر ملکی حکومتیں یقینی بنائیں ان کی کمپنیز ایرانی طیاروں کو خدمات فراہم نہ کریں۔ ان خدمات میں جیٹ فیول، کھانے پینے کی سہولیات، لینڈنگ فیس اور مرمت شامل ہیں۔ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھیں گے، ایرانی اداروں سے کاروبار کرنے والے کسی بھی فریق کے خلاف کارروائی ہوگی۔ خادم ہرمز پر ایران کی اجارہ قبول نہیں، امریکہ کا دو ٹوک اعلان، آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش عالمی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ایرانی مذاکرات کار امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، ایرانی قیادت کمزور ہو چکی ہے اور وہ مزید وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، میرے خیال میں ایرانی اس صورتحال سے نکلنے کے لیے سنجیدہ ہیں جس میں وہ پھنس چکے ہیں، ایران میں تنخواہیں ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، معیشت جمود کا شکار ہے اور دنیا بھر میں سخت اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے، اب ان کے پاس آدھے میزائل رہ گئے ہیں، بحریہ ہے نہ فضائیہ، ایران پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں آبِ ہرمز کی بندش اور سمندری سلامتی پر ہنگامی اجلاس، UN سیکرٹری جنرل کا عالمی گزرگاہ کو فوری کھولنے کا مطالبہ۔ انتونیو گوتیرس نے کہا آبِ ہرمز کھولیں، جہازوں کو گزرنے دیں، کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دی جائے، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں، دنیا بھر میں سپلائی چین متاثر ہے، بحران کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، محفوظ بلا روک ٹوک راستہ معاشی اور انسانی ضرورت ہے۔ پاکستان کا سمندری راستوں میں رکاوٹ پر تشویش کا اظہار، سمندری گزرگاہوں کا تحفظ امن و معیشت کے لیے ناگزیر قرار، آبِ ہرمز کی بندش سے آئل، گیس اور ضروری اشیاء کی ترسیل کا مسئلہ ہے، عالمی حالات سے ترقی پذیر ممالک شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ UN سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا پاکستان چین، سعودی عرب، ترکی، مصر جیسے برادر ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے، امریکہ اور ایران کے معاملات میں استحکام لانے کے لیے کوشاں ہیں، پاکستان موجودہ بحران کے حل کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی پر یقین رکھتا ہے، جنگ کے خاتمے، قیام امن کے لیے پاکستان ہر ممکن قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ امریکی فوج نے ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر کو روک لیا، امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے 2 جہازوں کی تصاویر جاری کی گئی ہیں، سینٹ کام کا کہنا ہے یہ کارروائی ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی کا حصہ ہے، جنگی جہاز USS رافیل پیرالٹا نے MT اسٹریم نامی آئل ٹینکر کو اس وقت روک لیا جب وہ ایک ایرانی بندرگاہ کی جانب جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید اربانی کا کہنا ہے ہمارے ملک نے ہمیشہ خلیج فارس، آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنایا، امریکہ نے ناکہ بندی عائد کر کے عالمی پانیوں میں ایرانی تجارتی جہازوں کو قبضے میں لیا، بعض ممالک دوہرا معیار اپنا کر امریکہ کی ناکہ بندی کو نظر انداز کر رہے ہیں، سمندری سلامتی کے حوالے سے ان ممالک کے دعوے غیر حقیقی اور متضاد ہیں، ایران کی وزارت خارجہ نے پھر 2 تیل بردار بحری جہازوں ماجسٹک ایکس اور ٹیفائی کی امریکی تحویل میں لیے جانے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ اقدام کھلے عام قضا کی ہے، ایسا کرنا سمندروں میں مسلح ڈکیتی کو قانونی شکل دینے کے مترادف ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $109 فی بیرل ہو گئی، امریکی خام تیل $97 فی بیرل میں فروخت، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,68,000 کی سطح پر آ گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کینیڈین اہم منصب انیتا آنند سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی تازہ صورتحال اور امن و استحکام کی کوششوں پر تبادلہ خیال، پاکستان کا مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ، اسحاق ڈار کی برطانوی ہم منصب یویٹ کوپر سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال،
امن و استحکام پر زور، برطانیہ کی پاکستان کی سفارتی کاوشوں اور مکالمے کی حمایت، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مسلسل رابطے کی ضرورت پر زور، مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دینے کی مشترکہ کوششوں کا اعادہ، دونوں ممالک کا خطے میں پائیدار امن کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر اہم مشاورت، بدر عبدالعاطی کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف، پاک مصر قیادت کا امن و استحکام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، خطے اور دنیا میں استحکام کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور، پاکستان اور مصر کے درمیان رابطہ برقرار رکھنے کا عزم۔ پاکستان سفارتی کامیابی سے ہمکنار ہے، مشرق وسطیٰ میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے، معاہدے کے لیے نتیجہ خیز صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی گفتگو، کہا پاکستان دوست ممالک کو اعتماد میں لے کر ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، دنیا سمجھتی ہے پاکستان ایک معاہدہ کروا سکتا ہے اور معاہدے پر عمل درآمد میں بھی کلیدی کردار ادا کر پائے گا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے، پاک امریکہ تعلقات 8 دہائیوں سے تاریخی حقیقت ہیں۔ پابندیاں یورپی حکمرانوں کا دوگلاپن اور منافقت کا ثبوت ہیں، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا یورپی پابندیوں پر سخت رد عمل، اسماعیل بقائی نے کہا غیر انسانی پابندیوں کا انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں، ایسے رویوں سے یورپ کی ساکھ مزید گرے گی، یورپی یونین کا تھکا ہوا اخلاقی ڈرامہ اب کوئی نہیں خریدے گا۔ نائب صدر رضا عارف بولے ایران پابندیوں سے نمٹ کو مضبوط مقام پر آ گیا ہے، مغربی ممالک کوشش کر رہے ہیں ایران آبِ ہرمز کے ذریعے توانائی کی ترسیل پر عائد پابندیاں نرم کرے، جو ممالک طیاروں کو تیل نہیں دیتے تھے اب ہم سے ایندھن مانگ رہے ہیں، توانائی کے حصول کے لیے مذاکرات کی میز پر آ بیٹھے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے ٹرانسفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا، جوڈیشل کمیشن اجلاس کی صدارت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے۔ اجلاس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس خادم حسین سومرو کے تبادلے کا معاملہ زیر غور آئے گا، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے تبادلوں سے متعلق معاملات زیر غور آئیں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تبادلے کے لیے معمول کا اجلاس بلانے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس، ای سی سی کا مہنگائی کی شرح میں کمی اور قیمتوں میں استحکام پر اظہار اطمینان، اشیاء ضروریہ خصوصاً ٹماٹر، پیاز، آٹا، لہسن اور چینی کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار، وفاقی و صوبائی سطح پر قیمتوں کی سخت مانیٹرنگ جاری رکھنے اور سپلائی چین بہتر بنانے کی ہدایت، ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے پر قومی ہاکی ٹیم کے لیے 3 کروڑ روپے کے انعامات کی منظوری، نیب میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور اے آئی سسٹم کے لیے 37 کروڑ مختص کرنے کی منظوری، پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے لیے تقریباً 6 ارب روپے کی رقم منظور کی گئی، بلوچستان میں تعینات افسران کے لیے خصوصی مراعاتی پیکج کے تحت 31 کروڑ روپے سے زائد کی منظوری۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان عسکری تعاون کا نیا باب، تربیلا کے مقام پر مشترکہ فوجی مشقوں شیک ہینڈز 2 کا آغاز ہو گیا، آئی ایس پی آر کے مطابق شیک ہینڈز 2 مشقیں 2 ہفتے جاری رہیں گی۔ پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور سری لنکن اسپیشل فورسز کے دستے شریک، مشقوں کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے میدان میں پیشہ ورانہ مہارتوں کو بہتر بنانا ہے، دونوں ممالک کے جوان ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے، مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی ہم آہنگی کو مزید بڑھایا جائے گا۔ مشقیں دونوں دوست ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کو مضبوط کریں گی، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کی عکاس بھی ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارتی میڈیا کا حقائق کے برعکس پاکستان کے خلاف زہریلا بیانیہ بے نقاب، کٹ پتلی گودی میڈیا نے مضحکہ خیز اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا، جنگی جنون میں مبتلا بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف اشتعال انگیزی پھیلائی، بھارتی میڈیا مودی کے مذموم سیاسی عزائم کے لیے مسلمان دشمنی کے زہر کو بھی معاشرے میں بھرتا رہا۔ بھارتی صحافیوں اور حکام کی میٹنگ کی اندرونی کہانیوں نے بھارتی سیکیورٹی ناکامی کی کلائی کھول دی، بھارتی میڈیا نے صحافتی اقدار کو پس پشت ڈال کر منصوبہ بندی کے تحت پاکستان مخالف منفی بیانیہ پھیلایا، مقبوضہ کشمیر اور بھارتی عوام نے بھی پہلگام ڈرامے کو مودی کی سازش قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا۔ الیکٹرک کی فنی خرابی کے باعث دابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، کراچی کو پانی فراہم کرنے والی 72 انچ قطر کی پائپ لائن پھٹ گئی، کراچی کے کئی علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل، پائپ لائن پھٹنے سے پانی قریبی آبادیوں میں داخل۔
ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور، ملتان اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، بہاولپور، خیرپور، ٹامے والی اور چولستان میں ابر رحمت، بہاول نگر، خانپور اور کالا باغ میں گرج چمک کے ساتھ بارش، درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ سندھ میں نوڈیرو، شہداد کوٹ، کند کوٹ میں بادل برسے، میرپور، ماتھیلو اور موجوداڑو میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ انڈونیشیا میں 2 ٹرینوں میں خوفناک تصادم، 14 افراد جاں بحق، 85 زخمی۔ حادثہ تیز رفتار ٹرین کے کھڑی ٹرین کو ٹکر مارنے کے باعث پیش آیا۔ انڈونیشین حکام کے مطابق ریسکیو ٹیموں، فوج، فائر بریگیڈ اور ہلال احمر نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے مسافروں کو ٹرینوں سے نکالا۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈیموکریٹس کا چھٹی بار وار پاور ریزولوشن پر ووٹنگ کروانے کا اعلان۔ ڈیموکریٹ رہنما چک شومر کا ایکس پر پیغام، کہا ایران جنگ غیر ضروری تھی، کوئی حق میں نہیں۔ کیا ریپبلکن صدر ٹرمپ کی پالیسی کی حمایت جاری رکھیں گے یا اس بحران سے نکلنے کی کوشش کریں گے؟ امریکی آئین کے مطابق جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار کانگریس کو حاصل ہے۔ ڈیموکریٹس اس سے قبل بھی سینٹ اور ایوان نمائندگان میں وار پاور کے ناکام قرارداد پیش کر چکے ہیں۔ برطانیہ کے کنگ چارلس اور ملکہ کمیلا امریکہ کے دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ وائٹ ہاؤس پہنچنے پر امریکی صدر ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ نے استقبال کیا۔ امریکی صدر اور خاتون اول کا شاہی جوڑے کے اعزاز میں چائے کا اہتمام۔ برطانوی بادشاہ چارلس سوئم اور ملکہ کمیلا کی واشنگٹن میں گارڈن پارٹی میں بھی شرکت۔ پارٹی میں 600 سے زائد مہمانوں کی شرکت۔ کنگ چارلس امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل ہونے پر 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ چارلس آج امریکی کانگریس سے خطاب بھی کریں گے۔ پی ایس ایل شائقین کے لیے بڑی خبر، اسٹیڈیم کے دروازے کھل گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل 11 کے پلے آف میچز میں شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ایکس پر پیغام میں کہا، پلے آف میچز میں بھی عوام کی شرکت کے لیے منظوری حاصل کر لی۔ وزیر اعظم کی جانب سے شائقین کو ایندھن کی بچت کی ترغیب کی شرط رکھی گئی ہے۔ شائقین اسٹیڈیم آنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں یا ایندھن کے استعمال کو کم سے کم رکھیں۔ یہ تجویز قومی کفایت مہم کے مطابق ہے۔ وزیر اعظم نے پلے آف میں پہنچنے والی 4 ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا، اب ہم دلچسپ اور سنسنی خیز کرکٹ کے منتظر ہیں۔